میں کسی کو فون کر کے بلانے لائق نہیں رہی تھی۔ کمرے کی واحد کھڑکی میں بھی باہر لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی اور واش روم سے بھی باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ جو میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ کوئی نیا نہیں تھا، ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا آیا تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ میں نے جوانی میں پورا قدم رکھنے سے پہلے ہی وہ سب کچھ کیا اور دیکھ لیا تھا جو عام حالات میں ممکن نہ تھا۔ رات ہونے کو آئی، رو رو کر میں ہلکان ہو گئی۔ اب بھوک پیاس نے ستانا شروع کر دیا۔ میں نے واش روم میں جا کر واش بیسن سے پانی پی کر پیاس بجھائی۔ رات کے 10 بجے چکے تھے اور میں اس بیڈ روم میں شام 6 بجے سے بند تھی، مطلب 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے سوچا فائق بھائی کے ساتھ ایسا کیا ہو چکا ہوگا۔ انکل ستار، عامر، نسیم آنٹی، نبیلہ، ایک ایک کر کے سب مجھے یاد آ رہے تھے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی میری جو موجودہ حالت کے بارے میں معلوم ہو جائے تو فوراً مجھے یہاں سے نکال لے جائے، کیونکہ ہمارے خاندان کے ہونے کے باوجود ان کا گھرانہ روایت شکن تھا۔ انہی سوچوں میں آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا۔ ایک سوچ آئی پنکھے سے لٹک کر خود کو مار لوں، لیکن میں اندر سے تھی ازلی ڈرپوک۔ بھوک اپنی جگہ لگی ہوئی تھی لیکن پھر بھی نیند آ گئی۔ لیکن کچھ دیر بعد جب فائق بھائی اور اپنی حالت کے بارے میں ذہن میں خیال آیا تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یوں ڈرتے سوتے جاگتے رات گزر گئی۔ سویرا ہو چکا تھا۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے زیادہ بھیانک اور دردناک رات تھی جو میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ اب تو بھوک سے نکاہت ہونے لگی، مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہ تھی۔ رات کچھ کھایا پیا ہوتا تو واش روم کی حاجت ہوتی۔ صبح ہوئی، دن چڑھا، دوپہر ہونے کو آئی۔ 18 گھنٹے ہو گئے تھے قید ہوئے۔ باہر رکھا فون رات کو 1-2 بار بج کر خود ہی خاموش ہو چکا تھا۔ دن کو 1 بجے کے قریب باہر سے کٹ کٹ کی آواز آئی اور دروازہ کھلا اور سائق کی شکل نظر آئی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے۔ بڑی خوفناک شکلیں تھی ان کی، مجھے تو کوئی مجرم لگ رہے تھے۔ سائق کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ سائق میرے پاس آیا اور بولا، ہاں تو میری بہن، اب شرافت سے ان کاغذات پر دستخط کر دو تاکہ تمہیں اس قید سے رہائی مل سکے اور میرا خواب بھی پورا ہو، ورنہ یہ جو میرے پیچھے 2 بندے تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ تمہارا وہ حشر کریں گے کہ تم موت کی بھیک مانگو گی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے زبان کھولی، یہ تمہاری رہائی کا پروانہ، موت نہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر سائق نے وہ فائل کھول کر دیکھی تو وہ اپنی جائیداد کے کاغذات جو فائق بھائی نے دیے تھے ساتھ لائی تھی۔ ان کو دیکھا تھا تو سمجھ گئی کہ یہ میری جائیداد ہتھیا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، سائق میں دستخط نہیں کروں گی، کسی صورت بھی چاہے تم میری جان لے لو۔ یہ کہہ کر میں وہ فائل اٹھا کر سامنے فرش پر پھینک دی اور یکدم بیڈ سے اٹھ کر چھلانگ لگا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ تینوں کچھ سمجھتے میں ننگے پاؤں ہی بھاگتی گھر کے دروازے سے باہر نکل کر مین گیٹ تک پہنچ گئی۔ اتنی دیر میں وہ تینوں بھی بھاگتے ہوئے میرے پیچھے آ رہے تھے۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو مین گیٹ کھول کر باہر سڑک پر آ گئی اور ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میرے پیچھے وہ تینوں بھی بھاگ رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ خالی پیٹ نکاہت کی حالت میں کیسے ان 3 مردوں کے سامنے سے بھاگ کر نکل آئی تھی۔ وہ تینوں پکڑو پکڑو، اس پاگل کو پکڑو کی آوازیں نکال کر میرے پیچھے بھاگے چلے آ رہے تھے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جان بچانے کے لیے ہر جاندار اپنے اندر ہمت پیدا کر ہی لیتا ہے۔ ابھی میں گھر سے چند فرلانگ دور ہی پہنچی تھی کہ میرے قریب ایک گاڑی آ کر رکی اور آواز آئی، رخسار۔ میں رک گئی۔ جب آواز کی سمت دیکھا تو اختر بھائی گاڑی سے سر نکالے باہر جھانک رہے تھے۔ اتنی دیر میں وہ تینوں بھی میرے سر پر پہنچ گئے۔ اب اختر بھائی گاڑی سے باہر نکل آئے، میرے اور ان تینوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ خبردار کسی نے اس کو ہاتھ لگایا۔ اختر بھائی کی داڑھ سنائی دی۔ میں نے اختر بھائی کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ بھائی تم ہمارے بیچ میں مت آؤ، سائق پولی سانسوں کے ساتھ بولا۔ وہ دونوں بھائی کو میرے سامنے سے ہٹانے کے لیے آ گئے، لیکن بھائی نے مجھے کہا، رخسار تم گاڑی میں بیٹھو۔ میں دوڑ کر دوسری طرف سے گاڑی میں جا بیٹھی۔ ڈرائیور نے عقل مندی کی اور گاڑی کے تمام شیشے چڑھا کر گاڑی کو لاک کر دیا۔
وہ تینوں میری والی سائڈ کے مجھے باہر نکالنے کے لیے اتنی دیر میں اختر بھائی نے فرنٹ سائڈ کا دروازہ ڈرائیور کو ان لاک کرنے کو کہا۔ ادھر ڈرائیور نے دروازہ ان لاک کیا اور ادھر اختر بھائی گاڑی کے اندر بالکل فلمی سین ہو گیا تھا۔ اختر بھائی کے گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی ڈرائیور نے گاڑی چلا دی اور تیزی سے بھگاتا ہوا اختر بھائی کی کوٹھی پہنچ گیا۔ میرے حواس اپنی جگہ نہیں تھے۔ اختر بھائی مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے گئے۔ سب سے پہلے مجھے پانی پلایا۔ میں اس کے گلے سے لگ کر رو پڑی۔ اختر بھائی نے مجھے رونے دیا اور کسی ملازم کو آواز دے کر کھانا لانے کو کہا۔ میں وہی صوفے پر ڈھے سی گئی۔ اختر بھائی نے مجھے دودھ پلایا اور ساتھ کچھ کھانے کو دیا اور ایک گولی کھلا دی جس کو کھا کر مجھے نیند آ گئی۔ میں اختر بھائی مجھے اندر بیڈ روم میں لے آئے۔ میں بیڈ روم پر گرتے ہی سو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر سوئی رہی، کوئی ہوش نہیں تھا۔ میری آنکھ کافی لوگوں کے اونچا اونچا بولنے کے شور سے کھلی۔ باہر اندھیرا ہو رہا، ساتھ اختر بھائی کی بھی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر باہر نکل کر دیکھنا چاہا۔ اتنی دیر میں بیڈ روم کا دروازہ دڑم سے کھلا اور پولیس والے اندر گھس آئے جن کے ساتھ سائق بھی تھا۔ انسپکٹر صاحب یہی ہے میری بہن جس کو یہ طوائف یہاں اغوا کر کے لے آئی ہے، سائق نے پولیس کے ایک آدمی کو کہا جو انسپکٹر لگ رہا تھا۔ اتنی دیر میں اختر بھائی بھی کمرے میں نمودار ہوئے۔ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اس لڑکی کو کسی نے اغوا نہیں کیا بلکہ اس ظالم بھائی کے قید سے بھاگتے ہوئے یہ راستے میں مجھے ملی تو میں اس کو یہاں لے آئی۔ اختر بھائی نے انسپکٹر کو کہا، انسپکٹر صاحب یہ طوائف جھوٹ بول رہی ہے، بے شک آپ میری بہن سے پوچھ لیں۔ آپ سب لوگ خاموش رہے، میں بات کرتا ہوں، انسپکٹر نے کہا۔ ہاں لڑکی، تمہارا نام؟ انسپکٹر نے سائق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک نظر سائق کی جانب دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ اور یہاں کیسے آئی؟ یہ شخص تمہارا کیا لگتا ہے؟ لڑکی بولو، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ انسپکٹر نے دوبارہ مجھ سے پوچھا۔ میں نے سر اٹھایا اور بولنے لگی، انسپکٹر صاحب یہ میرا بھائی تھا، اب کچھ نہیں لگتا۔ میں نے کل شام سے اپنے قید ہونے سے یہاں پہنچنے تک ساری روداد انسپکٹر کو سنا دی، جس کو سن کر سائق کا منہ اتر گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور بولا یہ اس طوائف کے دباؤ میں آ کر ایسا کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا میں کسی کے دباؤ میں آ کر یہ سب نہیں کہہ رہی بلکہ حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ اگر یقین نہ آئے تو جس گھر سے میں بھاگی ہوں اس کمرے میں جا کر دیکھے۔ میری بات سن کر انسپکٹر نے مجھے کہا چلو ہمارے ساتھ، اور بھائی جی آپ بھی چلے۔ پھر ہم سب پولیس کی گاڑی میں سائق کے کمرے میں پہنچے۔ بھائی جی کا ڈرائیور اپنی گاڑی ساتھ لایا تھا۔ میں نے راستے میں انسپکٹر کو بتایا کہ میں تو ننگے پاؤں گھر سے بھاگی تھی بنا دوپٹے کے، میری چیزیں اور جائیداد کے سارے کاغذات وہی ہیں اور میرے بڑے بھائی سے بات کروائی جائے۔ ہم لوگ گھر کے اندر پہنچے۔ جب بیڈ روم میں داخل ہوئے تو فائل اور انسٹام پیپرز وہی فرش پر پڑے تھے جیسے میں نے پھینکے تھے، میرا دوپٹہ اور چپل بھی وہی تھے۔ انسپکٹر یہ سارا منظر دیکھ کر سمجھ گیا کہ اصل قصوروار کون ہے۔ میں نے دوسرے کمرے میں جا کر اپنی جائیداد کے کاغذات والی فائل لا کر انسپکٹر کو دکھائی، جس کو دیکھ کر اس نے سائق سے پوچھا، ہاں بھائی اب بولو کیا کہتے ہو؟ سائق کا منہ چھوٹا سا بن گیا۔ میں نے کہا انسپکٹر صاحب مجھے میرے بڑے بھائی سے بات کرنی ہے۔ انسپکٹر نے کہا جی ٹھیک ہے کر لے۔ میں نے حال میں جا کر حویلی کا نمبر ملایا۔ کافی دیر بعد کسی نے اٹھایا، شاید کوئی ملازمہ ہوگی۔ میں نے اس سے پائق بھائی کا پوچھا تو بتایا کہ ان کا تو 2 دن سے کوئی پتہ نہیں، ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی فون کیا، کسی نے نہیں اٹھایا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی اور میں نے فون بند کر دیا۔ میرے ذہن سائق کی بات آ گئی کہ جب وہ مجھ سے لڑ رہا تھا تو میں نے کہا تھا فائق بھائی کہاں ہیں، تم نے ان کے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ یہ سن کر انسپکٹر بولا، بی بی کیا بات ہے، کچھ ہمیں بھی بتاؤ۔ میں نے انسپکٹر کو سائق کی دھمکی اور حویلی کی ملازمہ کی بات بتا دی۔ انسپکٹر کوئی بھلا آدمی تھا، اس نے اسی وقت فون اٹھایا اور کسی سے بات کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے بتایا کہ ہمارے گاؤں کے تانے میں فائق بھائی کی گمشدگی کی رپورٹ درج ہے جو ہماری جاگیر کے منشی نے درج کروائی ہے۔ اب تو سائق کے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے۔ انسپکٹر نے سائق کو کہا تم اپنے آپ کو زیر حراست سمجھو۔ سائق ان کو دھمکیاں دینے لگا لیکن پولیس والوں نے اس کی ایک نہ سنی اور لے کر چلتے بنے۔ اب میں اور اختر بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔
کچھ دیر بعد اختر بھائی نے کہا، یہاں تمہارا رہنا اب مناسب نہیں، حویلی بھی نہیں جا سکتی، اگر کہو تو میرے ساتھ چلو جب تک فائق کا پتہ نہیں چلتا۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا اور اپنا ضروری سامان لے کر گھر کو لاک کر دیا اور اختر بائی کی کوٹھی منتقل ہو گئی۔ وہ ساری رات اسی پریشانی میں گزر گئی کہ نہ جانے فائق بھائی کہاں ہوں گے۔ میں نے حویلی جانے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے دن ابھی ہم ناشتہ کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ملازم نے اندر آ کر بتایا کہ انسپکٹر آئے ہیں۔ اختر بائی میری وجہ سے آج کل رات کو یہاں ہی رہ رہی تھی۔ اس نے انسپکٹر کو اندر بلا لیا۔ انسپکٹر کی شکل پر پریشانی آیا تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر اختر بائی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بھائی جی، اب میرے پاس آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں، فائق اس دنیا میں نہیں رہا۔ انسپکٹر کے منہ سے جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے، میرے اوپر تو سمجھو پہاڑ گر گیا ہو۔ میں نے ایک چیخ ماری اور بولی، نہیں انسپکٹر صاحب، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، فائق بھائی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے رونے دھونے سے کوئی حقیقت بدل توڑی سکتی تھی۔ رخسار صبر کرو، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ انسپکٹر صاحب کیا ہوا ہے، پوری بات بتائے۔ انسپکٹر کی زبانی معلوم ہوا کہ کل رات گاؤں کے قریب پہاڑوں سے ایک لاش برآمد ہوئی جس کو جنگلی جانوروں نے بری طرح ادھیڑ ڈالا تھا۔ لاش کو تانے لا کر جب شناخت کے لیے گاؤں کے لوگوں کو بلایا گیا تو منشی نے لاش کو کپڑوں سے پہچان لیا اور فائق بھائی تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ پولیس نے ضروری کارروائی کر کے لاش کو منشی کے حوالے کر دیا کیونکہ سائق تو تانے میں بند تھا۔ انسپکٹر یہ بتا کر چلا گیا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ پھر اختر بائی نے کہا، چلو گاؤں کے لیے نکلے۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ پہلے ابا کا قتل، پھر اماں کی موت تھا، اب فائق بھائی کا۔ ابھی میری عمر تھی کیا ان سب جان لیوا دکھوں کو سہنے کی۔ ہم گاؤں پہنچے۔ ایک خلقت جمع تھی حویلی میں۔ فائق بھائی کی لاش کو باکس میں بند کر دیا گیا تھا کیونکہ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ کس کس نے مجھے گلے لگا کر افسوس کیا، کوئی خبر نہیں۔ گو بچپن سے میری دوستی سائق کے ساتھ تھی اور فائق بھائی سے اتنا کھل کر بات نہیں تھی، لیکن گزشتہ چند دنوں کے واقعات سے مجھے سائق کے مقابلے میں فائق بھائی زیادہ ذمہ دار اور باشعور لگے۔ لیکن افسوس ان کا ساتھ بس یہی تک تھا۔ شام تک ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ میں وہاں رکنے کی بجائے شہر واپس آ گئی۔ 3 دن بعد رسم کے لیے ہم گاؤں گئے۔ سائق نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا۔ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کھیلنے کا سوچا تھا جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہا، لیکن میری باری میں مار کھا گیا۔ اصل میں سائق نے فائق کو میرے شہر چھوڑ کر واپس جاتے ہوئے راستے میں ہی لاش گاؤں کے پاس پہاڑوں میں پھینکوا دی تھی تاکہ الزام ہمارے دشمنوں پر آئے، اور دوسری طرف میرے حصے کی جائیداد بھی ہڑپ کر تاکہ ساری جائیداد خود حاصل کر کے عیش کر سکے۔ وہ فائق بھائی کی جان لینے میں تو کامیاب رہا، لیکن اپنا گناؤ نہ منصوبہ پورا نہ کر سکا۔ میرا حویلی سے دل بھر گیا تھا۔ سائق نے اپنا شہر والا گھر اور باقی حصے کی جائیداد فروخت کر کے اپنے مقدمہ پر لگا دیا، لیکن نہ بچ سکا۔ اس کو عمر قید ہو گئی۔ میں مستقل اختر بائی کے ساتھ رہنے لگی۔ حویلی اور جاگیر کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے حصے کی جائیداد بھی فروخت کر کے گاؤں سے مستقل ناطہ توڑ دیا اور سارا پیسہ بازار کی مجبور اور بیمار طوائفوں کی فلاح کے لیے ایک ٹرسٹ بنا کر خود اختر بائی کی جگہ سنبھال لی۔ اور یوں اختر بائی کے مرنے کے بعد میری باقاعدہ رسم اختر بائی سے رخسار بائی بنا دیا، جو ان سے لے کر ادھیڑ عمر تک زندگی رنگ رلیوں میں گزر گئی۔ کتنے آئے کتنے گئے کوئی گنتی یاد نہیں۔ جب کبھی اکیلی ہوتی ہوں تو اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچ کر عجیب سی حالت ہو جاتی ہے۔ یہ تھی میری کہانی، جو صرف ایک سٹوری نہیں بلکہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، مردوں کے اس معاشرے کا بھیانک پہلو ہے جہاں سگے رشتوں نے محض مال و دولت کے لیے میرے ارمانوں کا قتل کیا۔